الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 258 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ میں ایک واقعے کی طرف اس کا ذکر فرمایا۔ نمرود اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا، علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جس شخص کا مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے یہ نمرود ہی تھا، کیونکہ اس وقت یہ سب سے ظالم اور جابر قسم حکمران تھا، بادشاہ تھا۔ یہ غلہ جو ہے نا اس کے انڈر ہوتا تھا، اس کے حکومت میں چونکہ بادشاہ تھا یہ، تو غلہ لینے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ایک دن گئے۔ جب گئے تو سارے لوگ جھک رہے تھے غلہ لینے والے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نہیں جھکے۔ تو نمرود نے کہا کہ آپ جھکے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو سجدہ صرف رب کے سامنے کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تو مجھے رب نہیں مانتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میں تجھے رب نہیں مانتا بلکہ میں جسے رب مانتا ہوں وہ تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی۔ پھر آگے کیا ہوا سنیے، قرآن کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، آیا نہیں دیکھتا تو اس شخص کو حاج ابراہیم کہ جو لڑ پڑا جھگڑ پڑا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ فرماتے ہیں وہ رب کے بارے میں اس لیے لڑ رہا ہے، ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی ہے، مال دولت دی ہے، جس کے نشے میں وہ مست ہو گیا ہے، اور رب کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ لڑ رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے۔ اچھا، قال یہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ نمرود نے کہا، دو قیدیوں کو بلایا اور ایک قیدی پر پھانسی کا آرڈر ہو گیا تھا، مطلب کہ اس کو مارا جائے گا، اور ایک نے چھوٹ جانا تھا یعنی نکل جانا تھا جیل سے، تو جس نے نکل جانا تھا تو اس کو قتل کر دیا، اور جس کو پھانسی کا آرڈر ہوا تھا اس کو معاف کر دیا۔ تو کہنے لگا دیکھیں جس نے مرنا تھا اسے میں نے زندہ کیا چھوڑ دیا، اور جس نے زندہ رہنا تھا اسے کیا کر دیا؟ مار دیا۔ تو قال، بے وقوف تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو بڑا بے وقوف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، پس بے شک اللہ رب العالمین جسے میں رب مانتا ہوں، میرا رب جو ہے وہ یأتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأت بہا من المغرب، تو لے آ سورج کو مغرب کی جانب سے۔ میرا رب تو سورج کو کیا کرتا ہے؟ مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور تو اسے مغرب سے طلوع کر،
جب یہ بات سنی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں پس حیران رہ گیا وہ شخص کفر جس نے کفر کیا ہے، کافر حیران و پریشان رہ گیا کہ اب کیا کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بدبخت آدمی اتنے واضح دلیل کو دیکھ کر بھی، ٹھیک ہے نا، اور مناظرہ ہار کر بھی حق جو ہے نا تسلیم کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ جب بعض اس طرح ہوتے دل کالا پڑ جاتا ہے، اس پہ اللہ پٹی لگا دیتا ہے اور اسے حق تسلیم کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق جو ہوتی ہے وہ اللہ سلب کر دیتا ہے۔ تو فرمایا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، لے آ تم مغرب سے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس وہ بندہ جس نے کفر کیا حیران رہ گیا، ایسا چپ ہوا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور بے شک اللہ رب العالمین لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظالم تو بہت سارے ظالموں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے لا يهدي القوم الظالمین، اللہ اس قسم کے ظالموں کو جو اوپر گزرا ہے نمرود کی طرح کہ حق بات دیکھ کر بھی، سن کر بھی اور سمجھ کر بھی حق تسلیم کرنے سے محروم رہ جائے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں عطا کرتے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اب دوسری مثال دی آگے، او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح مر علی قریۃ جو ایک بستی کے پاس سے گزر رہا ہے، ایک بستی کے پاس سے گزر گیا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ گری پڑی ہے اپنے چھتوں کے اوپر۔ یہ بات مفسرین فرماتے حضرت عزیر علیہ السلام کی، ایک بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں، بستیاں چھتوں کے اوپر گر پڑی ہے، چھت گر پڑے ہیں، سارے جو ہے نا لوگ مرے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ قال، کہنے لگے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس بستی کو اللہ اس کے ویران پڑ جانے کے اس کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی قیامت والے دن یہ لوگ بھی زندہ، کس طرح یہ زندہ ہو گئے؟ تو جب یہ بات کی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اب ان کو اس بات میں شک نہیں تھا کہ اللہ قیامت والے دن زندہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں انہیں یہ یقین تھا کہ زندہ تو کرے گا، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کیفیت جاننا چاہتے تھے کہ کس کیفیت کے ساتھ یہ زندہ کیے جائیں گے۔ صرف یہ کیفیت پہ یہ شک نہیں کرنا کہ نبی کو یہ یقین نہیں تھا اللہ پہ کہ یہ کس طرح زندہ کرے، نہیں، یہ کیفیت کس کیفیت میں اللہ زندہ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العالمین نے 100 سال کے لیے ان پہ وفات طاری کر دی، ان پہ وفات طاری کر دی، کتنے؟ 100 عامٍ، 100 سال کے لیے۔ ثم بعثه، پھر 100 سال کے بعد انہیں اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنا تو ٹھہرا رہا ہے؟ قال، کہنے لگے، لبثت یوما او بعض یوم، میں ٹھہرا رہا ہوں یہاں پہ یوما او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں، دن ایک یا دن کا کچھ حصہ، یعنی صبح سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک کچھ حصہ رہا ہوں۔ قال، فرمایا اللہ نے، بل لبثت 100 عام، بلکہ تو رہا ہے 100 سال یہاں پہ، 100 سال تجھ پہ وفات آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو کوئی معلوم نہیں ہوا کرتا ہے، یہ تو قرآن ہے نا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ مرنے کے بعد مردے کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے، اس کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کو پورے جہان کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے جہان کا پتہ چلے گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک اللہ نے وفات طاری کی ہے، اور اللہ نے پوچھے سوال کہ کم لبثت، کتنا تو ٹھہرا رہا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے، لبثت یوما او بعض، کم از کم اپنی جان 100 سال گزرے ہیں، 100 سال میں بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، 100 سال میں دن آیا ہے، رات آئے ہیں، 100 سال میں بارش بھی آئی ہوگی، آسمان بھی گرجا ہوگا، 100 سال میں جو ہے نا یہ سردی کا موسم بھی آیا ہوگا، گرمیوں کے موسم بھی آئے ہوں گے، مختلف قسم کی چیزیں تبدیل ہوئی ہوگی۔ 100 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، لبثت یوما او بعض یوم، میں دن کا کچھ حصہ یا پورا دن رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لبثت، بقال بل لبثت 100 عام، بلکہ تو رہا ہے 100 سال، فانظر الی طعامک، یہ بہت بڑا جھگڑا ہے بھائی، مردوں کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو
مردوں کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے یہ نہ جو کہتے ہیں پتہ چلتا ہے انہوں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ یہ معاملہ ہم کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا مرنے کے بعد، قیامت تک یہ روح جسم میں واپس نہیں آتی، کک پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم کہتے جو یہ کہتے ہیں تو ہم نے بھی مر کر نہیں دیکھا ہے، مر کے تو نہ انہوں نے دیکھا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن جس نے مر کر دیکھا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں، اس کی بات تو تسلیم کرنی چاہیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تو مر کے دیکھا ہے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں لبثت یومن او بعض یوم، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، دن یا دن کا کچھ حصہ، یہ بھی نہیں کہا کہ میں پورا دن رہوں، یقین کے ساتھ پھر بھی کچھ نہیں کہا ہے، دن کا شاید کچھ حصہ رہا ہوں۔ یہ قرآن کے دلائل ہے، لیکن یہ کون نہیں سمجھائے۔ قال بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو رہا ہے 100 سال، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، بس دیکھ لے اپنے کھانے کی طرف، کچھ ترکاری اور کچھ روٹی ساتھ لے کے گئے تھے، جا رہے تھے نا، ٹھیک ہے نا، زیادہ راہ لے کے جا رہے، ٹھیک ہے نا، اور پانی، تو فرمایا فانظر الی طعامک، دیکھ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور پانی کی طرف دیکھ، لم یتسنہ ای لم یتغیر، اس کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے، ذائقے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یعنی جو چیز نبی کے 100 سال کے بعد غذا بننے والی تھی، اللہ نے 100 سال اس کو خراب نہیں ہونے دیا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ انبیاء کرام کے وجود اقدس جس دن سے رکھے گئے تھے قبروں میں اسی طرح جو ہے نا تر و تازہ ہے، لیکن روح جو ہے نا وہ جنت میں ہے۔ تو فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اپنے پانی کی طرف، لم یتسنہ، تبدیل نہیں ہوا ہے، وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، گدھے کی طرف بھی دیکھنا، گدھا ساتھ ہی تھا نا، تو گدھے کی طرف دیکھ، جب دیکھا تو وہ گھڑیوں کے ڈانچے پڑے ہوئے تھے، بالکل چور گھڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے، وَنَظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، دیکھ لیں ان ہڈیوں کو، كَيْفَ نُنْشِزُهَا، کس طرح ہم انہیں اکٹھا کرتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو جب عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ نے اس گدھے کی ہڈی کو ادھر سے سب اکٹھا کر کے اس پہ کیا کر دیا، آہستہ آہستہ گوشت چلایا، گدھا زندہ ہو گیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پس جب عزیر علیہ السلام کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہاں واقعی اللہ اس کیفیت میں زندہ کرتا ہے، تو جب یہ بات واضح ہو گئی، قال، کہنے لگے، عالم ان اللہ، میں جان گیا کہ اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھے اس گدھے کی طرف کس طرح میں ہڈیوں کو جمع کرتا ہوں، پھر اس پر گوشت چڑھاتا ہوں۔ یعنی عزیر علیہ السلام کے لیے تو یہی بات کافی تھی کہ اللہ اس کے سامنے گدھے کو مار کر زندہ کر دیتے، ان کو پتہ چل جاتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بات آگے آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ پرندے پکڑ، انہیں ٹکڑے ٹکڑے بنا دے اور مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دو، ان چوٹیوں پر رکھ کے ان کو بلا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، میں اس طرح زندہ کرتا ہوں۔ تو ان کے لیے بھی گدھا اگر مار کر زندہ کر دیتا اللہ تو بات کافی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام پہ وفات اس لیے لائی ہے کہ میرا پیغمبر عزیر علیہ السلام میں نے گدھے کو مار کر زندہ کر دیا تاکہ یہ آپ کے لیے نشانی بن جائے، اور آپ پہ وفات لا کے 100 سال کے بعد زندہ کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والی پوری کائنات کے لیے نشانی بن جائے۔ تو آپ کو پوری کائنات کے لیے نشانی بنا دیا، اور آپ کے سامنے گدھے کو مار کر زندہ کر کے یہ آپ کے لیے نشانی بنا دی۔ کیا کمال ہے رب العالمین کی سمجھانے کا بھی۔ تو فرمایا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اب ابراہیم علیہ السلام کی بات، دوسری بات آگے، یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی۔ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے ربا مجھے دکھا دے کس طرح تم مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ لیکن مردوں تحیی الموتیٰ، یہ نہیں کہا کہ کس طرح تو زندوں کو زندہ کرتا ہے، اس بات کا کوئی مطلب بندہ یہ تو پاگل بھی نہیں کہتا ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کیف تحیی الموتیٰ، کس طرح تم مردوں کو زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا یا تو یقین نہیں رکھتا ہے،
اے تو یقین اس بات پہ نہیں رکھتا؟ قال تو کہنے لگے بلا کیوں نہیں اللہ، یقین تو مجھے پختہ ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو مزید کیا ہو جائے، اطمینان مل جائے۔ قال اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، پس پکڑ لے چار پرندے پکڑ لے، یا فصرہن الیک، اپنے ساتھ انہیں مانوس کر دے۔ پرندے مانوس ہو جاتے ہیں، یہ جو میناک، ہم پشتو میں اس کو میناک کہتے ہیں، کوئی خارو کہتے ہیں، یہ جو پرندہ ہوتے ہیں خوبصورت سا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہوتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا، یہ مانوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر بندہ جاتا ہے نا تو یہ ادھر کندھے پہ بیٹھ جاتی ہے، کبھی اٹھ کے اس کندھے پہ بیٹھ جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس دیکھیں تو کئی سارے پرندے اس طرح وہ مانوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، طوطے وغیرہ۔ تو فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر اپنی طرف انہیں مانوس کر دے، ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ہر پہاڑ پر جو ہے اس کے جز رکھ دے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا، اس کے ٹکڑے ایک ایک پہاڑ پہ مکس کر کے رکھ دے اس طرح۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر انہیں بلا دے، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ دوڑ دوڑ کر تیرے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، چار پرندے پکڑے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دیے، جب انہیں بلایا اللہ فرماتے ہیں ثم ادعوهن، پھر انہیں بلا لے، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ جب انہوں نے بلایا تو اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر جو ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہ جس پرندے کے تھے وہ ٹکڑا اٹھ کے ادھر آ گیا، یہ ٹکڑے اٹھ کے ادھر آ گئے، ایک دم اللہ نے جوڑ لیے اور وہ چاروں پرندے ان کے پاس آ گئے۔ وَعْلَمْ جان لے ان اللہ، کہ بے شک اللہ عزیز حکیم، زبردست حکیم، حکمتوں والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔